السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله عز وجل: قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه ذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. محترم سامعین و ناظرین، آج کے اس حلقہ تفسیر میں آئیے ہم سورہ الانعام کی 12 سے 19 نمبر تک کی آیتوں کا مختصر معنی اور مفہوم اور خلاصہ جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں: قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون۔ اس سے پہلے ہم نے کافروں کی ہٹ دھرمی کے بارے میں جانا تھا کہ ان کے پاس جو بھی نشانی اور جو بھی آیت اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی جاتی وہ اس کا کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتے اور کوئی نہ کوئی عذر اس کے سامنے وہ پیش کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اب یہاں پر آسمان و زمین کی بادشاہت کا تذکرہ کیا اور فرمایا کس کے لیے ہے۔ یقیناً ساری بادشاہت اللہ رب العالمین کی ہے۔ اسی جانب اشارہ کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: قل لمن ما فی السماوات والارض، آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں موجود ہے یہ سب کس کی ملکیت ہے۔ قل للہ، آپ کہیے کہ سب اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے مہربانی فرمانا اپنے اوپر لازم فرما لیا ہے۔ جس طرح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو عرش پر یہ لکھ دیا: ان رحمتی تغلب غضبی، یقیناً میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ رحمت قیامت والے دن صرف اہل ایمان کے لیے ہوگی، کافروں کے لیے رب تعالی سخت غضبناک ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تو اس کی رحمت، دنیا میں تو اللہ رب العالمین کی رحمت یقیناً عام ہے، جس سے مومن اور کافر، نیک اور بد، فرما بردار اور نافرمان سب ہی فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کی بھی روزی نافرمانی کرنے کی وجہ سے بند نہیں کرتا، لیکن اس کی رحمت کا یہ عموم صرف دنیا ہی کی حد تک ہے۔ آخرت میں جو کہ دار الجزا ہے، وہاں اللہ کی صفت، جو عدل کی صفت اللہ رب العالمین کی، اس کا کامل ظہور ہوگا۔
جس کے نتیجے میں اہل ایمان دامان رحمت میں جگہ پائیں گے اور اہل کفر و فسق جہنم کے دائمی عذاب کے مستحق ٹھہریں گے. اس لیے قرآن میں فرمایا گیا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. سورہ اعراف کی آیت نمبر 156 ہے کہ اور میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے، تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام میں ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو میری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ. تم کو اللہ تعالی قیامت کے روز جمع کرے گا، اس دن میں کوئی شک نہیں ہے. الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے. آگے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور اللہ ہی کی ملکیت ہے اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں وہ سب کچھ جو رات میں اور دن میں رکھتی ہیں، اور وہی بڑا سننے والا بڑا جاننے والا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. آپ کہہ دیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا اللہ کے سوا جو کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور جو کہ کھانے کو دیتا ہے اور اس کو کوئی کھانے کو نہیں دیتا اور کسی کو معبود میں قرار دے دوں. قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم. اے نبی پاک آپ کہیے کہ کیا اللہ کے سوا جو کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جو کہ کھانے کو دیتا ہے اور اس کو کوئی کھانے کو نہیں دیتا، اور کسی کو میں اس کے علاوہ معبود قرار دوں. ولی سے مراد یہاں معبود ہے جیسا کہ ترجمہ سے واضح ہے، ورنہ دوست بنانا تو جائز ہے. اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین. آپ فرما لیجئے کہ مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اسلام قبول کروں اور تو مشرکین میں سے ہرگز نہ ہونا. اگلی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. آپ کہہ دیجئے کہ میں اگر اپنے رب کا کہنا نہ مانوں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں اپنے رب کا کہنا نہ مانوں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، یعنی وہ بڑا عذاب والا جو دن ہے اس کا خوف مجھے ہے، اس لیے مجھے اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرنی ہے. یعنی اگر میں نے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا لیا تو میں بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکوں گا. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. جس شخص سے اس روز وہ عذاب ہٹا دیا جائے تو اس پر اللہ نے بڑا رحم کیا اور یہ صریح کامیابی ہے. جس طرح دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. یعنی جو آگ سے دور اور جہنم میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. اس لیے کہ کامیابی خسارے سے بچ جانے اور نفع حاصل کرنے کا نام ہے، اور جنت سے بڑھ کر نفع کیا ہوگا. آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. کہ اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا سوا اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں،
اور اگر تجھ کو اللہ کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، یعنی نفع و ضرر کا مالک، کائنات میں ہر طرح کا تصرف کرنے والا صرف اللہ ہے، اور اس کے حکم و قضا کو کوئی رد کرنے والا نہیں۔ ایک حدیث میں اس مضمون کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ یعنی جس کو تو دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جس سے تو روک لے اس کو کوئی دینے والا نہیں، اور کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے مقابلے میں نفع نہیں پہنچا سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اگلی آیت میں اپنی قوت کاملہ کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی اللہ تعالی اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، برتر ہے، یعنی تمام گردنیں اس کے سامنے جھکی ہوئی ہیں، بڑے بڑے جابر لوگ اس کے سامنے بے بس ہیں، وہ ہر چیز پر غالب ہے اور تمام کائنات اس کی مطیع اور فرمانبردار ہے، وہ اپنے ہر کام میں حکیم ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے، بس اسے معلوم ہے کہ اس کے احسان و عطا کا کون مستحق ہے اور کون غیر مستحق۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہی اللہ تعالی اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، برتر ہے، اور وہی بڑی حکمت والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: قل ای شیء اکبر شہادہ، آپ کہیے کہ سب سے بڑی چیز گواہی دینے کے لیے کون ہے؟ قل اللہ، آپ کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے اللہ تعالی۔ قل اللہ شہید بینی و بینکم، آپ کہیے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، یعنی اللہ تعالی ہی اپنی وحدانیت اور ربوبیت کا سب سے بڑا گواہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور گواہ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا: وَأُوحِيَ إِلَيَّ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکایت کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ کہیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میرے پاس یہ قرآن بطور وحی کے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے سے تم کو اور جس کو یہ قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤں۔ حضرت ربیع ابن انس رضی اللہ تعالی عنہ یا ربیع ابن انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اب جس کے پاس بھی یہ قرآن پہنچ جائے، اگر وہ سچا متبع رسول ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی لوگوں کو اللہ کی طرف اسی طرح بلائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی، اور اس طرح ڈرائے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ڈرایا، جیسا کہ امام کثیر نے اس اثر کو اپنے تفسیر میں اس آیت کے ضمن میں نقل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا: اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کیا تم سچ مچ یہی گواہی دو گے کہ اللہ کے ساتھ کچھ اور بھی معبود ہیں؟ قُلْ لَا أَشْهَدْ، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو گواہی نہیں دیتا۔ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، آپ فرما دیجئے کہ بس وہ تو ایک ہی معبود ہے۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ آج کے اس حلقے میں اس طرح سے ہم نے 12 نمبر آیت سے 19 نمبر آیت تک کا معنی اور مفہوم جان لیا۔ سورہ الانعام کی یہ آیتیں آج ہم نے پڑھی۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں انہیں سمجھنے اور ان کو سمجھ کر اپنے اعمال اور حالات کی اصلاح کرتے ہوئے لوگوں میں ان آیات کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو التواب الغفور۔ السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجزاکم اللہ خیرا.